بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، جیسا کہ آج کل تقریباً ماحول ایسا ہی ہے کہ ہر طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ آج کل معاشرے میں ایک اپنی اصلاح کرنا جو ہے یہ بہت دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آج کل ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسروں پر تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی جب بھی معاشرے میں کسی برائی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر بندہ دوسروں کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب فلاں برائی جو ہے وہ آج کل معاشرے میں پائی جا رہی ہے، فلاں جو فتنہ ہے وہ معاشرے میں پایا جا رہا ہے، آج کل سوسائٹی میں یہ حالات ہیں۔ ہر بندہ اسی طرف توجہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ کوئی بندہ بھی اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتا ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے اس معاشرے کو درست کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود کو درست کرنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم پر سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ تمہاری اپنی ہے، کہ تم پہلے خود اپنی اصلاح کرو۔ جب ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جب ہم اپنی ذمہ داری خود لے لیں گے تو فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب ہم نے خود کو سنوار لیا، جب ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو پھر فرمایا معاشرے کی کوئی بھی برائی جو ہے یا کوئی بھی بہکا ہوا شخص، گمراہ ترین شخص آپ کو نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم نے اپنی اصلاح کر لی تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، تمہیں راہ راستے دور نہیں لے جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس معاشرے کی اصلاح کا ایک بہترین انداز جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ جو ہے نا یہ خود بخود سنورنا شروع ہو جائے گا۔ اب سمجھتے ہیں کہ جب بندہ خود گناہوں سے بھرا ہوا ہو، غلاظت سے بھرا ہوا ہو، یا پھر آپ مثال ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک آئینہ ہو جو کہ پہلے ہی غلاظت سے بھرا ہوا ہو، اور وہ ظاہری بات ہے وہ آئینہ ایسا ہے جو غلاظت سے بھرا ہوا ہے تو اس کے سامنے جو جائے گا تو اس کو اپنا چہرہ دھندلا نظر آئے گا۔ اب سمجھدار شخص جو ہے وہ جو غلاظت جہاں پر گندگی ہے نا اس کو دور کرے گا۔ سمجھداری کا مظاہرہ تو یہی ہے کہ پہلے اس آئینے کو صاف کیا جائے، جب اس آئینے کو صاف کیا جائے گا تو اب اس کے سامنے جو بھی چلا جائے گا اس کو ہر چیز صاف ستھری نظر آئے گی۔ بالکل اسی طرح معاشرے میں ہم اپنی ذمہ داری کے طور پر یہ کریں کہ ہم خود کو پہلے درست کریں۔ یاد رکھیے گا فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گئے نا تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اصلاح کا ایک چراغ روشن کر دیا ہے، اور جب ہم نے اصلاح کا یہ چراغ روشن کیا نا تو رب تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے گا۔ ان سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی ایک فرمان ہے۔ آقا کریم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا رأیت شوحا مطاعا، جب تم مال کی محبت کو دیکھو، دوسری بات فرمایا وہون متبعا، اور نفسانی خواہشات کی محبت اس کو دیکھو، اور تیسری بات فرمایا والدنیا مؤثرہ، اور دنیاوی ترجیحات کو دیکھو، اور چوتھی بات اعجاب کل ذی رأی برأی، جب ہر بندے کو تم یہ دیکھو کہ ہر بندہ اسی بات کی طرف ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ بات درست ہے۔ چار باتوں کی طرف اشارہ فرمایا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث مبارکہ میں، چار باتیں بیان فرمائی۔ پہلی فرمائی وشوحا مطاعا، کہ مال کی محبت، جب تم دیکھو کہ معاشرے میں مال کی محبت بڑھ گئی ہو، ہر بندہ جو ہے وہ مال جمع کرنے کے در پہ ہو اور وہ صحیح غلط کی تمیز کیے بغیر جو ہے وہ مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہو، ایک بات۔ دوسری بات فرمائے وہون متبعا، نفسانی خواہشات، کہ بندے کے دل میں جو جی چاہے آئے نا، بس وہ جو خواہش آئی نفس میں کوشش یہ ہو کہ یہ پوری ہو جائے۔ اب یہ نہ دیکھا جائے کہ جناب یہ نفسانی خواہشات رب کو راضی کرنے والی ہے یا رب کو ناراض کرنے والی ہے،
ٹھیک ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ترجیحات جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رب کی رضا ہونی چاہیے، لیکن فرمایا جب معاشرے میں تم رب کی رضا کی جو اولیت ہے یہ نہیں، بلکہ تم مال کی محبت کی اولیت اور نفسانی خواہشات کی ترجیحات کو دیکھو، والدنیا مؤثرہ، اور جب تم دیکھو کہ ہر بندہ جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، ہر بندہ دنیا جمع کرنے کے چکر میں ہو، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی اعجاب کل ذی رأی برأی، جب تم دیکھو کہ ہر بندہ جو وہ بات کرے وہ یہ سمجھے کہ بس میری ہی بات صحیح ہے، وہ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، بس میرا موقف جو ہے نا یہ صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ جب فرمایا یہ چار باتیں تم دیکھو، اور ہمارے معاشرے میں یہ چار باتیں بڑے زور و شور کے ساتھ آج کل پائی جا رہی ہیں، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا جب تم یہ چار باتیں دیکھو نا تو فرمایا علیک بخاصۃ نفسہ، پھر تم پر سب سے پہلی بات جو لازم ہے نا وہ یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، علیکا بخاصۃ نفسہ، تم سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، ان باتوں کی طرف تم نہ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ جناب لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ تم نے معاشرے کی برائیوں میں نہیں جانا ہے، جو معاشرہ جس طرف گندگی میں بہہ رہا ہے تم نے اس بہاؤ کے ساتھ بہنا نہیں ہے، بلکہ تم نے اس سے ہٹ کر رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف آنا ہے، معاشرے کو چھوڑ دینا ہے۔ جب تم اس طرف آؤ گے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو رب تبارک و تعالیٰ پھر تم پر مہربانی فرما دے گا۔ یعنی معاشرے کی اصلاح کا سب سے پہلا طریقہ آیت مبارکہ کی روشنی میں بھی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کی روشنی میں بھی سب سے پہلا طریقہ جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو پھر ہم آس پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے، اور اس طرح آہستہ 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 جو ہے نا یہ معاشرہ سدھرتا ہوا چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔